أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق اللہ العظیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور جو کچھ باقی رہ گیا ہے سود اسے چھوڑ دو اگر تم یقین رکھتے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس اگر نہیں چھوڑتے ہو تو تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کو. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر توبہ کرتے ہو تو تمہارے واسطے ہے اصل مال تمہارا. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر کوئی ظلم کرے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اور اگر کوئی تنگ دست ہے تو مہلت دینی چاہیے وسعت تک. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر بخش دو تو بہت بہتر ہے. إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہارے لیے کچھ سمجھ ہو. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرتے رہو اس دن سے جس دن لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر پورا دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمایا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا. بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، یہ سورہ بقرہ کی 4 آیتیں ہیں. آیت نمبر 278، 279، 280 اور 281. ان 4 آیتوں میں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے بتلایا تھا کہ اس پورے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کی حرمت، سود کے حرام ہونے کو، انٹرسٹ کے حرام ہونے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. یہاں یہ جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو. یہ آیت ایک خاص پس منظر میں نازل ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو امت کے سامنے پیش کیا. دین اسلام عرب میں پھیلتا گیا، یہاں تک کہ طائف کا جو علاقہ تھا اس علاقے میں مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا. اس وقت اس علاقے میں قبیلے بنو ثقیف کے 4 بھائی تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. قبیلے ثقیف کے جو 4 بھائی تھے وہ چاروں بھائی تاجر تھے اور اپنا مال تجارت میں بھی لگاتے تھے اور سود میں بھی دیتے تھے. ان لوگوں نے اپنا سود قبیلے بنو مغیرہ وغیرہ اس کے لوگوں کو سود دیا کرتے تھے لوگ. جب یہ لوگ مسلمان ہو گئے، مسلمان ہونے کے بعد ان کے معاملات چل ہی رہے تھے، ان لوگوں نے اپنا سود کا مطالبہ کیا. جو رقم ان کو، زائد رقم ان لوگوں کو پہنچنی ہے، ان بھائیوں کو قبیلے بنو مغیرہ کے لوگوں سے مطالبہ کیا تو ان لوگوں نے منع کر دیا.
کہ اب اسلام میں سود حرام کر دیا گیا ہے، تم لوگوں پر سود کا رقم لینا، سود کی رقم لینا، انٹرسٹ کی جو رقم زیادہ رقم ہے اسے لینا تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے اسلام میں، اب آپ لوگ کیوں مطالبہ کرتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ہمیں رقم ملنی چاہیے۔ چنانچہ مقدمہ اس وقت کے حاکم، مکے کے حاکم تھے عتاب ابن اسید، ایک صحابی، ان کو حاکم مقرر کیا گیا تھا۔ ان کے پاس یہ قضیہ پہنچا، ان کے پاس یہ معاملہ پہنچا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اسے ٹرانسفر کیا، انہیں اوپر بھیجا کہ یا رسول اللہ ایسا معاملہ ہمارے درمیان میں، ہمارے علاقے میں پہنچا آیا ہے، پیش آیا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کے ہاں جب مقدمہ پہنچا تو آپ نے کہا، آپ اسی میں غور فرما رہے تھے تو یہ آیت نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، جو سودی رقم تمہاری دوسروں کے پاس رہ گئی ہے اسے چھوڑ دو۔ اب آیت نازل ہوئی، اگر تم مؤمن ہو تو چھوڑ دو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ انہیں آگے بڑھ کر کے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جانا ہے۔ اور آگے ان لوگوں کی تسلی کے لیے کہا کہ اگر تم مسلمان ہو گئے ہو، توبہ کر لیے ہو، تو اب تمہارے لیے جو مال تم نے دیا ہے قرض کے طور پر، رأس المال، جو کیپٹل تم نے دے رکھا ہے، اس کیپٹل کو تم وصول کر سکتے ہو، زائد مال جو سود کا ہے اسے وصول نہیں کر سکتے۔ اب اسلام میں یہ حرام قرار دے دیا گیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا تظلمون ولا تظلمون، تم بھی کسی پر ظلم نہ کرو اور تم پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہارا اصل سرمایہ بھی ختم کر دیا گیا، نہیں، تم نے جو اصل رقم مثلا 1000 روپے تم نے کسی کو دے رکھے ہیں، اب سود میں تمہیں 1100 روپے 1100 روپے تمہیں پہنچنے ہیں، تو اب جو 100 روپیہ ہے اسے چھوڑ دو، 1000 روپے جو تمہیں پہنچنے ہیں وہ پہنچ جائیں گے، اسے وصول کر لو۔ اس میں کیا ظلم ہے؟ تمہاری جو رقم تھی وہ تمہیں واپس ہو گئی، اور تم 100 روپے کی زیادتی کا جو ظلم دوسروں پر کرنا چاہتے ہو اسے چھوڑ دو۔ تم بھی کسی پر ظلم نہ کرو اور تم پر بھی کوئی ظلم نہ ہو۔ اور اگر سود کا معاملہ تم ایمان لانے کے بعد بھی کرتے ہو تو یاد رکھنا یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ان کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ سود اور اس طرح کی بہت ساری بری رسمیں اس زمانے میں عرب میں پائی جاتی تھی، شراب خوری عام تھی، جوا عام تھا، اور اسی طرح سودی لین دین، سودی کاروبار بہت عام تھا۔ اس زمانے میں لوگ جو سودی معاملہ کرتے تھے وہ مشہور معاملہ، آج بھی وہ معاملہ چلتا ہے۔ وہ معاملہ اس وقت جو چلتا تھا وہ یہ تھا کہ آدمی کسی کو قرض دیتا تھا پیسے، جب مثلا کسی کو 1000 روپے قرض دے دیا، 1 مہینے کی مدت نہیں تھی، 1 مہینے کے اختتام پر، 1 مہینے کے ختم ہونے پر قرض خواہ یعنی جس نے قرض دیا تھا، قرض دار یعنی جس کو قرض دیا ہے، اس کے پاس جا کر کے قرض کا مطالبہ کرتا، اگر وہ ادا کر دیتا تو بھی خوش ہو جاتا، اگر وہ ادا نہیں کرتا تب بھی خوش ہو جاتا، اور یہ معاملہ اس سے کر لیتا تھا کہ آئندہ جتنی مہلت تم لوگے اس کے مقابلے میں تمہیں رقم کا اضافہ کرنا پڑے گا۔ اس طریقے سے یہ لوگ اضافے پر اضافہ کرتے چلے جاتے تھے۔ اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو سود مت کھاؤ بڑا چڑھا کر کے، بڑھوتری کرتے کرتے 1 مہینے کی مہلت سے بڑھ گیا تو 10 روپے انٹرسٹ بڑھا دیا، اور 1 مہینہ بڑھ گیا تو 20 روپے کر دیے۔ ایسے ہی چلتے چلتے ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ سودی کاروبار کرنے والا، سودی معاملہ، سودی قرضہ لینے والا اپنی پوری زندگی صرف کر کے بھی سودی قرض کو ادا نہیں کر پاتا۔ بہت سارے ایسے لوگ دنیا میں رہے اور ہیں اور گزرے ہیں جنہوں نے سودی معاملہ کیا، ان کی زندگیاں ختم ہو گئیں لیکن ان کا قرضہ کبھی ختم نہیں ہوا۔
اسی لیے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کو رواج دیا۔ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ کامل اور مکمل اسلام پر چلنا آسان ہے، ادھورے اسلام پر چلنا مشکل ہے۔ مثال سے سمجھیں کہ مکمل مذہب اسلام پر چلنا آسان ہے۔ آپ قرض لے رہے ہیں کسی سے، وقت پر ادائیگی نہیں ہو رہی ہے۔ قرض کوئی مطالبہ کرے، کوئی مسلمان قرض کا مطالبہ کرے تو اسے قرض دینا، یہ اسلامی تعلیم ہے۔ جہاں یہ اسلامی تعلیم ہے وہیں اسلامی تعلیم یہ بھی ہے کہ وقت پر لیے ہوئے قرض کو واپس ادا کیا جائے اور بہتر طریقے سے ادا کیا جائے، احسن طریقے پر ادا کیا جائے۔ یہاں تک احادیث کے ذخیرے میں بات ملتی ہے کہ قرض دینے والا، جس نے قرض لے رکھا تھا، قرض دار قرضہ ادا کرتے ہوئے اپنی خوشی سے کوئی زائد رقم دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اس کی ادھر طرف سے، قرض خواہ کی طرف سے، بغیر کسی مطالبے کے۔ آج کل کے حساب سے جو رقم لے لیا ہے وہی دے دے تو بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین دیا ہے اس پر مکمل چلنا آسان ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ قرض کہاں ملتا ہے، کہ ہم سودی قرضہ مل جاتا ہے، قرض نہیں ملتا ہے کہیں سے۔ قرض ملتا کیوں نہیں ہے؟ ہم نے اسے مشکل بنایا ہے اس کی ادائیگی میں، ٹال مٹول کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ قرض لیتے ہوئے، انشاءاللہ اگلی آیت پوری قرض پر ہی ہے، انشاءاللہ اس پر پوری تفصیلی بات آئے گی۔ مختصراً یہ ہے کہ جو بندہ قرض لیتے ہوئے اس بات کا پختہ ارادہ کرتا ہے کہ میں وقت پر اسے ادا کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اسباب اس کے لیے پیدا کرتے ہیں کہ وہ اسے قرض وقت پر ادا کر سکے۔ جب بندہ قرض لیتے ہوئے ہی اس کے دل میں کھوٹ ہو، ٹال مٹول کا ارادہ ہو، ابھی تکلیف ہے اب لے لیں گے پھر بعد میں دیکھیں گے، ابھی جو موجودہ تکلیف ہے اس سے جان چھڑانے کے لیے قرض لے رہا ہے، دینے نہ دینے کا کوئی دماغ میں اس کے اندر کوئی بات ہی نہیں ہے، تب جا کر کے ہمیں اللہ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی مدد نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح قرض، پیسے ہیں ہاتھ میں، دینے دل نہیں آ رہا، اسے دے نہیں رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطل الغنی ظلم، جو آدمی پیسے رہتے ہوئے قرض ادا نہیں کرتا وہ ظالم ہے، اسے ظالم قرار دیا گیا، ظلم قرار دیا گیا، اس کے اس عمل کو، ٹال مٹول کرنے کو، تاریخ پر تاریخ دینے کو ظلم قرار دیا گیا۔ الغرض ابھی یہاں ہم آ جائیں، سود کا مسئلہ، سود ہو، سودی لین دین ہو، اور اسی طرح شراب خوری ہو، جوا ہو، یہ چیزیں بہت عام تھی عرب میں، اور جو چیزیں عام ہوتی ہیں لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ شریعت، دین اسلام چونکہ دین فطرت ہے، فطرت کا دین ہے، اس نے فطرت کا خاص لحاظ رکھا ہے۔ یعنی انسانوں کے اندر کوئی چیز رچ بس گئی ہو، پوری طریقے سے داخل ہو گئی ہو، تو اب اسے نکالنے میں شریعت تدریج سے، دھیرے دھیرے سے کام لیتی ہے۔ شراب کے مسئلے میں بھی ہم نے تفسیر میں وہ آیت آئی تھی تو ہم نے اس کے بارے میں سنا کہ پہلے نماز کی حالت میں شراب پینے سے منع کیا گیا، اور پھر اسی طریقے شراب کو پہلے برا قرار دیا گیا، پھر نماز کی حالت میں شراب پینے سے منع کیا گیا، یعنی شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھو، اس طرح سے کہا گیا۔ پھر شراب کو دھیرے دھیرے حرام قرار دیا گیا۔ اسی طرح سود کے مسئلے میں بھی ایسا ہی ہوا، ایک دم سے سودی کاروبار کو ختم کر دیا گیا، ایسا نہیں ہوا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے آیت نازل فرمائی کہ تم لوگ جو وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، غالباً سورہ زمر کی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم لوگ جو سودی رقم دیتے ہو بڑھاوے کے لیے، اپنے مال میں برکت اور زیادتی کے لیے، اللہ کے ہاں وہ بڑھوتری نہیں ہوتی، اللہ کے ہاں وہ مال بڑھتا نہیں ہے۔ فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کے نام پر،
ایسے جس مال کی زکوٰۃ تم دے چکے ہو اللہ تعالیٰ اس مال میں بڑھوتری کریں گے، اضافہ فرمائیں گے۔ تو دونوں مقابل لا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سود کی برائی کو بٹھایا امت کے سامنے، پھر اس کے بعد آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا فبظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لہم وبصدہم عن سبیل اللہ، یعنی ہم نے یہودیوں پر ان کے ظلم کی وجہ سے کئی چیزیں حرام کر دی ہیں۔ یعنی پرانے زمانے کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاریخ سے بتلایا کہ ہم نے پچھلے لوگوں پر کئی چیزیں حرام کر رکھی تھیں، سود بھی ان میں سے ایک تھا۔ اور اس کے بعد پھر آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، بڑا چڑھا کر کے سود نہ کھاؤ۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا، اب اب ایک دم ٹھیٹ حکم نازل ہوا، صریح حکم نازل ہوا کہ چھوڑ دینا چاہیے، اب جو سودی کاروبار تمہارے درمیان میں ہے اب چھوڑ ہی دینا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس برائی سے دھیرے دھیرے روکا ہے، اور جب روک دیا تو اب اس پر اسی شراب میں بھی ویسے ہی تھا، جب پابندی لگ گئی تو اب یہاں اتنی اس پر پابندی لگی کہ شراب کے لیے جو مخصوص برتنیں استعمال ہوتے تھے، شراب کے لیے آج بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ شراب کے مخصوص اس کے بوتل مخصوص ہوتے ہیں، اس کا پیالہ مخصوص قسم کا ہوتا ہے۔ اس زمانے میں بھی وہ برتن الگ الگ قسم کے برتن ہوتے تھے جس میں شراب کو اسٹاک کیا جاتا تھا، شراب پیا جاتا تھا، جو پیالے ہوتے تھے وہ الگ ڈیزائن کے ہوتے تھے اس زمانے میں بھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی برائی کو امت کے دل میں بٹھانے کے لیے ان برتنوں کے استعمال سے بھی منع فرمایا۔ ہمارے اکابرین بھی اس زمانے میں وہ چینی کے اور کانچ کے وہ برتن جو خالص شراب کے لیے استعمال ہوتے ہوں، ان کو شربت اور جوس اور اس طریقے سے پانی وغیرہ پینے کے لیے استعمال کرنے سے بھی ہمارے بڑوں نے منع کیا۔ ایسے گلاسز اور ایسے پیالے جو خاص طور پر شراب کے لیے بنتے ہوں، نازک ہوں، دیکھنے میں خوشنما لگتے ہوں، جو شراب کی دکانوں میں استعمال ہوتے ہوں، شراب کے جو اڈے ہوتے ہیں وہاں استعمال ہوتے ہوں، ان کے استعمال سے ہمارے اکابرین نے منع کیا ہے کہ یہ شریعت میں کسی درجے میں کسی زمانے میں یہ چیز تھی، اس لیے ہمیں بچنا چاہیے تاکہ ذہن وہاں نہ جائے۔ تو اسی طرح یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک پائی کو اتنا سخت طریقے سے حرام قرار دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درہم حرام کا، ایک درہم سود کا کھانا ایسا ہے جیسے 70 مرتبہ اپنی ماں سے کوئی زنا کرے۔ اتنا خطرناک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرار دیا۔ اور یہی ایک اور بات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدترین سود میں بھی سب سے بدترین سود ایک مسلمان کی آبرو ریزی ہے، ایک مسلمان کی عزت کو اچھالنا ہے۔ ہم لوگ بڑی آسانی کے ساتھ ایک دوسرے کی ایک دوسرے کے دامن کو داغدار کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بول لیتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کو اچھال لیتے، ایک دوسرے کی عزت کو نیلام کرتے ہیں، بہت آسانی کے ساتھ کسی کو بھی رسوا کر دیتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ایک مسلمان کی عزت کی بڑی قدر ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے کہ کسی مسلمان کو بدنام نہ کیا جائے، اس کی عزت کو نیلام نہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین سود کسی مسلمان کی آبرو ریزی ہے، کسی مسلمان کی برائی کو کھلے عام بیان کرنا ہے۔ آج ہم لوگ اسے کمال سمجھتے ہیں، اس سے بھی بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سودی کاروبار اور سودی لین سے متعلق بہت ساری چیزوں کو منع فرمایا۔ اس کے حساب لکھنے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، سود کے کاروبار کرنے، سود کے لینے والے پر، دینے والے پر، اس کا حساب لکھنے والے پر، اس سے متعلق، اس سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اس سے بچنے کی امت کو بہت ضرورت ہے۔ معاشرے میں آج بہت ہی عام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس سے بہت بچانے کی کوشش کی، اور جب
بہت اس کا رواج ہو گیا، لوگوں کو گرانی ہو رہی تھی کہ لاکھوں روپے دوسروں کے پاس سودی رقم کے ہیں، ہم کیسے چھوڑ دیں اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر امت کے سامنے اپنا نمونہ پیش کیا، اپنا عمل پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب، آپ کے چچا تھے، بڑے کاروباری تھے، وہ اسلام سے پہلے سودی کاروبار کرتے تھے۔ زمانے میں جائز تھا، جب تک سودی لین دین حرام نہیں ہوا تھا اس سے پہلے تک سودی کاروبار کرتے تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر، اس موقع پر بھی بہت سارے لوگوں کے ذمے حضرت عباس ابن عبد المطلب کے بہت سارے سودی رقمیں لوگوں کے ذمے باقی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا، حجۃ الوداع کے موقع پر سارے لوگوں کے سامنے اعلان فرمایا کہ میں جاہلیت کے تمام سود میرے قدموں کے نیچے ہیں، جاہلیت کے تمام سود کو میں منسوخ کرتا ہوں، اور میرے چچا عباس ابن عبد المطلب کا جو سود دوسروں کے اوپر ہے میں اسے سب سے پہلے معاف کرتا ہوں۔ اپنے خاندان کے سود کو معاف فرمایا۔ آپ نے امت کو بتلایا کہ مال کے لینے دینے پر ہی مسئلہ نہیں ہے، یہاں زیادہ رقم دینے پر ہی تکلیف ہوتی ہو ایسا نہیں ہے، جو رقم میرے خاندان کو، میرے گھر، میرے رشتہ داروں کو واپس آنا ہے میں اسے بھی معاف کرتا ہوں۔ کوئی معمولی نہیں، بہت بڑی تعداد میں تھی۔ تو ابتداءً جو قرآن میں جو آیت نازل ہوئی ہے، وہ جو شکل نازل ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ آدمی قرض دے، اور جب میعاد قرض دیتے ہوئے بھی یہ کہے کہ بھائی میں قرض میں اتنی رقم دے رہا ہوں، واپس میں تمہیں اتنا اضافہ کر کے دینا ہے، اسے بھی سودی قرضہ۔ آج بھی یہ چیز رواج میں ہے، اس زمانے میں بھی یہ رواج تھا، اور اس میں بڑھوتری ہوتی تھی، میعاد ختم ہوتی ہی، جو مقررہ وقت ہے اس کے ختم ہوتی ہی اس میں اضافہ کرتے چلے جاتے تھے۔ آج بھی یہ چیز موجود ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں شریعت میں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو شریعت میں سود قرار دیا گیا، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے سود کہہ کر کے۔ وہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیان فرمایا۔ حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، اور یعنی الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح۔ آپ علیہ السلام نے حدیث میں 6 چیزیں فرمائی، اور آخر میں فرمایا کہ یدم بیدن والفضل ربا، ان 6 چیزوں کا معاملہ ہاتھ در ہاتھ ہونا چاہیے، ان میں زیادتی، بڑھوتری، کمی زیادتی ان میں حرام ہے۔ 6 چیزیں، اسے اشیاء ستہ کہتے ہیں، 6 چیزیں حدیث میں بیان کی گئی۔ وہ کیا کیا ہیں؟ سونا سونے کے بدلے میں، چاندی چاندی کے بدلے میں، اسی طرح گیہوں کے بدلے میں، جو کے بدلے میں، کھجور کے بدلے میں، اور نمک کے بدلے میں۔ اگر ان کا کاروبار آپس میں کرتے ہیں، تبادلہ کرتے ہیں، اس زمانے میں یہی رواج تھا کہ لوگ چیزوں کا تبادلہ کرتے تھے، تو اگر ان چیزوں کا تبادلہ کریں، آپس میں ایکسچینج کریں، تو برابر سرابر ہونا چاہیے اور ہاتھ در ہاتھ ہونا چاہیے۔ یعنی سونا دے کر کے آپ سونا خریدتے ہیں تو ہاتھ در ہاتھ معاملہ ہو جانا چاہیے، اور اسی طرح بڑا کمی زیادتی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یہ اس حدیث سے فقہا نے 3 چیزیں نکالی ہیں۔ آپ نے اشیاء ستہ کہتے ہیں شریعت کے اصطلاح میں سے، ان چیزوں کو رکھ کر کے فقہا نے کچھ اصول نکالے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ثمنین، یعنی شریعت کی نظر میں ثمن اور پیسے بننے کی قابل چیز سونا اور چاندی ہے، ہیرے جواہرات بھی نہیں ہے۔ سونا اور چاندی یہی کسی چیز کے ریٹ بننے کے قابل ہیں۔ آج بھی دنیا میں جو نرخ کسی بھی ملک کا کوئی بھی مالیت متعین ہوتی ہے، وہ اس ملک میں موجود سونے کو لے کر کے ہوتی ہے۔ آج بھی سونے کی بڑی اہمیت ہے دنیا میں۔ تو سونا اور چاندی کا کاروبار، جسے بیع الصرف کہتے ہیں، اس کا کاروبار کرتے ہیں
تو کاروبار ہاتھ در ہاتھ ہونا چاہیے اور برابر سرابر ہونا چاہیے۔ اسی طرح اور اس کے علاوہ آپ نے جو چیزیں بیان فرمائی ہیں اس سے ایک اصول فقہا نے نکالا ہے کہ ناپی تولی جانے والی چیز، نمک ہے تولی جانے والی، ناپ کر بھی دیے جاتے تھے، تول کر بھی دیا جاتا تھا۔ ان چیزوں میں ان جو چیزیں بیان کی آپ نے، گیہوں، جو، نمک اور کھجور، یہ وہ چیزیں تھیں اس زمانے میں یا تو تول کر دی جاتی تھی یا تو ناپ کر دی جاتی تھی۔ اور آپ نے جو بیان فرمایا مقابل لا کر کے، اسے رکھ کر کے فقہا نے مسئلہ نکالا کہ کوئی بھی ایک ہم جنس چیز، یعنی ایک ہی طرح کی دو چیزیں، ادھر بھی کھجور ہے ادھر بھی کھجور ہے، اس طریقے سے ہم جنسی ہو اور اسی طرح کیلی یا وزنی ہو، تول کر یا ناپ کر دی جانے والی کوئی بھی چیز ہو، اگر ایسا ہے تو پھر ان کا آپس کا معاملہ یہ ہاتھ در ہاتھ ہونا چاہیے، اس میں کمی زیادتی جائز نہیں ہے۔ یہ ایک شریعت کا ایک اصول ہے۔ اسی طرح اور بھی کچھ چیزیں آپ نے سود اور کچھ چیزوں کو بیان فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قرض جر نفعا فهو ربا، ہر ایسا قرض جو نفع کو کھینچ کر کے لائے وہ سود ہے۔ آپ نے کسی کو قرض کے طور پر پیسے دیے، کسی کے پاس کاروبار میں پیسے لگانے اور کسی کو قرض میں پیسے دینے میں فرق ہے۔ آپ کسی کو 1 لاکھ روپے قرض دیے ہیں تو اب اس کی طرف سے صرف ثواب ملے گا آپ کو۔ کیا ملے گا؟ آپ نے اپنے دینی بھائی کو ایک احسان کیا ہے، اس پر احسان کر دیا، اب اس کی طرف سے آپ کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ 1 لاکھ روپے آپ نے جس کو دے دیا اس کی طرف سے کوئی نفع کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے جس کو قرض دیا ہے اس قرض دار کی طرف سے کوئی تحفہ بھی ملے آپ کو اسے قبول نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ پہلے سے آپ کے درمیان میں ہدیہ تحفہ دینے کا معمول رہا۔ حضرات اکابرین نے اس سلسلے میں بہت احتیاط برتی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے پاس کوئی قرض لے لیتا تھا تو اس کے گھر کے سائے میں بھی نہیں کھڑتے تھے، یعنی یہ سمجھتے تھے کہ دھوپ کی وجہ سے اس کا گھر کا اگر ہم سایہ لے لیں گے تو ایک طرح سے اس کے گھر کا اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کے گھر کے سائے میں بھی نہیں کھڑتے تھے۔ آج ہم لوگ کسی کو قرض دے دیتے ہیں تو پوری طریقے سے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اسے ایک طرح سے اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے ہمارا کہ وہ گویا کہ تمہارا ملازم ہے یا غلام ہے یا کچھ ہے۔ لیکن شریعت میں منع ہے، ہدیہ تحفہ لینے تک میں بھی ممانعت ہے۔ کوئی بھی قرض دینے کے بعد اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہر قرض جو فائدہ کھینچ کر لائے، اب ہم دیکھیں موجودہ دور میں بینک میں لوگ پیسے جمع کر رہے ہیں، بینک میں ہم لوگ پیسے جمع کرتے ہیں، اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، ہم نے بینک کو پیسے دیا، وہاں سے ہمیں پیسے ہمارے پیسے سے پیسے نکل رہے ہیں، اضافی رقم ملتی ہے، یہ سود ہے۔ اور اسی طرح کوئی بھی شکل آپ سوچ لیں کہ ہم نے قرض دیا، اس سے کسی بھی قسم کا ہمیں فائدہ نہیں ہونا چاہیے۔ 1 لاکھ روپے ہم نے رقم دی ہے، اس کا ہمیں کیا بدلہ ملے گا؟ اللہ اس پر اجر دیں گے، وہ 1 لاکھ روپے ہمیں مل جائیں گے، بس اس کے علاوہ ہمیں اس سے کوئی احسان ہمیں نہیں لینا چاہیے۔ اب اس لائن کی ایک اور رسم ہمارے درمیان میں موجود ہے جسے صحیح اردو میں نیوتا کہتے ہیں۔ اردو میں جسے نیوتا کہتے ہیں، نیوتے کی ایک رسم ہے، ہم لوگ اپنے علاقائی زبان میں ہلدی کی رقم کہتے ہیں۔ شادیاں ہوتی ہیں، نکاح سے پہلے دن رات کو ایک فنکشن ہوتا ہے، شادی کے گھروں میں جہاں شادیاں ہوتی ہیں ان کے گھروں میں ایک رسم ہوتی ہے ہلدی کی رسم۔ اصل ہمارے درمیان میں مسلمانوں کے اندر جتنے رسوم و رواج ہیں وہ سب غیروں سے در آئی ہیں ہمارے اندر،
ہمارے اسلام کی چیزیں نہیں ہیں. ہم لوگ چونکہ غیروں کے ماحول میں ہیں، پورے ملک میں ہم لوگ برادران وطن کے ساتھ ہیں، اس لیے بہت سارے رسوم و رواج ہمارے اندر جو در آئی ہیں وہ ان لوگوں کے سے ہیں. غیروں میں جو اونچے ذات کی اونچی برادری ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کل شادی ہے تو آج ہلدی کی رسم ان کے ہاں ہوتی ہے. ہلدی کی رسم کیا ہے؟ ہلدی یعنی ہلدی جو ہے، جو ایک طرح کا جو مسالہ ہے ہلدی، اسے لے کر کے اس سے نہلاتے ہیں دلہن کو، اس سے مالش کرتے ہیں، اس کے چہرے میں، اس کے بدن میں مالش کرتے ہیں ہلدی سے، اور پھر اس کے بعد نہلاتے ہیں. اصل رسم تو یہ ہے، اسی کو کہتے ہیں ہلدی کی رسم. ایک فنکشن ہے، اس میں فیملی کے لوگ شریک ہوتے ہیں. اب ہمارے ہاں وہ ہلدی کی مالش تو نہیں ہوتی ہے، پاؤڈر کی مالش ہوتی ہے. اور وہاں اس کے ساتھ ساتھ ایک رسم وہاں اور بھی ہے غیروں میں، وہ ہمارے ہاں ہے. وہ کیا ہے؟ لفافہ دیتے ہیں ہم لوگ، پیسے دیتے ہیں. جس کے گھر میں شادی ہوتی، بہت اچھا کام ہے کہ خاندان میں کسی کو کوئی مشکل کام ہے. زندگی کے 2 مشکل کام مشہور ہیں، ایک مکان بنانا، ایک شادی کرنا. ایسے موقع پر تعاون کرنا بہت اچھا کام ہے، تعاون ہونا چاہیے، لیکن تعاون اس نیت سے کرنا کہ کل جب ہمارے گھر میں شادی ہوگی تو وہاں سے یہ رقم ریٹرن آئے گی، یہ حرام ہے. اسی کو قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، تم کسی پر احسان اس لیے نہ کرو کہ وہ زیادتی کے ساتھ تمہارے اوپر احسان کرے گا. یہ نہیں ہونا چاہیے. باقاعدہ اندراج ہوتا ہے، درج کرتا ہے، کوئی کھڑا ہو جاتا ہے کاپی لے کر کے، چچا کی طرف سے اتنے ہزار کی رقم آئی ہے، ان کی طرف سے انگوٹھی آئی ہے. درج اس لیے کرے ہیں آپ کہ پیسے لوگ مختلف طریقے سے دیکھتے ہیں، ہنگامہ ہوتا ہے، کتنا پیسہ آیا نہیں معلوم ہوتا ہے. ایسے کوئی جیب میں رکھ لیا، کوئی پرس میں رکھ لے گا تو مسئلہ ہو جائے گا. اس کے لیے حفاظت کے لیے درج کرتے ہیں، چلو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن اس لیے کہ ریکارڈ رکھیں گے آپ کہ جس کی طرف سے، جس خاندان سے اتنا پیسہ آیا ہے، اتنا پیسہ ہمیں واپس کرنا ہے. اب کوئی کہیں سے آپ کی گھر والی جا کر کے، آپ کے گھر کی مستورات جا کر کے کہیں پیسے رکھ کر، کہیں گھر کی شادی ہے کسی کے گھر میں، ان کے گھر کی طرف سے کچھ رقم آپ کے بچی کی شادی میں پہنچ چکی ہے، تو آپ گھر والیاں پریشان کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ ہماری بڑی بچی کی شادی میں ان کے گھر والوں نے انگوٹھی پہنائی تھی، ہمارے اوپر فرض ہے، میں اس کے بغیر جا نہیں سکتی ہوں، میری ناک کٹ جائے گی، میں کیا منہ بتاؤں گی. ایک دم نہیں، اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو میں نہیں جاؤں گی، نہیں جا کر کے میں وہ ذلت کو ختم کر سکتی ہوں، جاؤں گی تو میری ناک کٹ جائے گی. اس طریقے سے ایک دم ایک ٹینشن سا ہو جاتا ہے. یہ بالکل حرام ہے. ہم لوگوں نے اسے بالکل حلال سمجھ رکھا ہے، حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، یعنی تم لوگ رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسافروں کو دو، یتیموں کو دو. کائے کے لیے؟ یریدون وجہ اللہ، صرف اللہ کی رضا مطلوب ہو. رشتہ داروں کو تکلیف کے موقع پر، ان کے پریشانی کے موقع پر کام آؤ، لیکن اس لیے نہیں کہ تمہارے موقع پر، تمہارے پریشانی کے موقع پر وہ کام آنا ان کے لیے ضروری ہے. کام آئیں گے الگ چیز ہے، وہ کام آئیں گے تمہارا الگ چیز ہے. اسی لیے اللہ کا کرم ہے، ہمارے شہر کے بڑوں نے اس رواج کو تقریباً ختم کر دیا ہے. اب ہلدی کے لیے بٹھاتی ہی نہیں بچیوں کو. کوئی کسی کو بھی تحفہ لانا ہے لاؤ، دو، دینا ہے دو. لیکن بعض لوگ الحمدللہ اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ لیتے بھی نہیں ہیں. تحفہ لینے سے مکر جانا یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے. شادی کا موقع ہے، کوئی بھی اچھا موقع ہو، لوگ لا کر کے تحفے تحائف دیں، لے لیں، لیکن اسے ہائی لائٹ کرنا، اسے اس کے رواج کی شکل دینا، یہ شریعت میں جتنی اجازت ہے اتنا ہم کر لیں، کوئی غلطی نہیں ہے. تو یہ ہے، یہ بھی ایک طرح کا سود ہے، یہ بھی اس آیت کے ذیل میں آتا ہے. تو اللہ اب آیت کے سلسلے میں ہم تفصیل دیکھ لیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، جو کچھ سود تمہارا دوسروں پر ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مؤمن ہو. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم اللہ اور اس کے رسول سے جھگڑنے کے لیے، لڑنے کے لیے ان سے
مقاتلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فقہاء اور محدثین و مفسرین اور اکابرین امت یہ کہتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی خطرناک ہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ ایک سودی کاروبار، سودی معاملہ، جس میں یہاں آیت میں صراحتاً موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے لڑائی کریں گے، اس سے جنگ، اعلان جنگ ہے اللہ کا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث قدسی میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں من عادى لي وليا، جو میرے کسی ولی کو، جو کسی اللہ والے کو ستائے گا، فقد آذنته بالحرب، میں اس کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ جو کسی اللہ والے کو، جو کسی دین کے کام کرنے والے کو ستائے گا، اس کے ساتھ اسے تکلیف پہنچائے گا، اس کے لیے بھی اللہ کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ تو یہ دو ہی ایسی خطرناک چیزیں ہیں شریعت میں جس کے سلسلے میں جنگ کا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کر لو تو تمہارا جو کیپٹل ہے تمہیں مل جائے گا۔ لا تظلمون ولا تظلمون، تم بھی کسی پہ ظلم نہ کرو، تم پر بھی ظلم نہ ہو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اب یہاں جو آدمی قرض لے لیا ہے اس کے سلسلے میں فرمایا، آگے مسلسل ایک مستقل قرآن کی سب سے بڑی آیت دین ہے، جو انشاءاللہ اگلے مجلس میں آئے گی۔ پوری آیت قرض کے سلسلے میں ہے، اصل تفصیل تو وہاں آئے گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ اتنا بتلاتے ہیں کہ تمہارے پاس کسی نے قرض لے لیا ہے، اب وہ تنگی میں ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، آپ مہلت دو۔ کب تک مہلت دو؟ جب تک وہ خوشحال نہ ہو جائے تب تک اسے مہلت چھوڑے رکھو۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قرض دار کو مہلت دیتا ہے، جتنے زمانے تک مہلت دے گا اللہ تعالیٰ اتنے زمانے تک اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اور آگے فرمایا اگر تمہارے سے ہو سکے تو معاف بھی کر دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، معاف کرنے کو قرآن نے صدقہ قرار دیا۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اگر تم صدقہ کر دو، اسے چھوڑ دو۔ دیکھتے ہو کسی پریشانی میں اس نے قرضہ لیا ہے، اب وہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اللہ نے تمہیں اللہ کا دیا ہوا تمہارے پاس ہے تو تم چھوڑ دو، اسے معاف کر دو۔ ان تصدقوا خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھتے ہو۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اللہ کے طرف تمہیں لوٹنا ہے، اس دن سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اور تم یہ اچھی طریقے سے یقین کر لو کہ جب اللہ کی طرف تم لوٹ کر کے جاؤ گے، توفی کل نفس ما کسبت، جس نے جو بھی کمایا اللہ کے ہاں اسے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر حرام مال کمایا ہے اسے اس کی پوری سزا دی جائے گی، اگر حلال کمایا ہے، اور اسی طرح قرض دار کو مہلت دی ہے، اپنا مال، اپنے گاڑے پسینے کی کمائی تم نے کسی کو قرضے کے طور پر دی، اس کے تنگی کا موقع آیا تم نے اسے معاف کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی پورا بدلہ اللہ تعالیٰ اپنے ملاقات کے دن دیں گے۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، ہر آدمی کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وہم لا یظلمون، وہاں اللہ کے ہاں کسی